مرتے کو جلایا کہ مجھے غوث ورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے مجھے غوث ورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے مجھے غوث بچپن ہی سے مردے کو جلانا یاد بچپن ہی سے مردے کو جلانا یاد آتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور گھس گیا گھر میں اور چوری کرنے کی غرض سے گھس گیا۔ اب اسے کچھ ملا نہیں ہے نا کچھ ملا نہیں۔ کوئی آیا اور کہا کہ حضور مجھے فلاں شہر میں کسی ابدال کی ضرورت ہے، فلاں ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، علاقے کا شہر کا جو حاکم ہوتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اب حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جو گھر میں اس سے پکڑ لے جائیے وہی ابدال ہے۔ اب چور کو جب پکڑا جا رہا ہے تو چور حضور ہم ابدال نہیں ہم چور ہیں۔ بولے چور نہیں ہو غوث پہلے چور تھے، غوث پاک نے اپنے نگاہ کرم سے تمہیں ابدال بنا۔ شیر سمجھ فرمائے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا، کہ گیا جب چور حجرے میں گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا، کہ گیا جب چور حجرے چوروں کو ولی کامل بنانا یاد آتا، چوروں کو ولی کامل بنانا یاد آتا ہے، کہ چوروں کو ولی کامل بنانا یاد آتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک یہ اللہ کے ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں ولی جو ہوتے ہیں، اب نبی تو نہیں آئیں گے قیامت تک، یہ اولیاء کرام کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، علماء کرام کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو ہمارے قوم کی ہدایت جو کریں گے وہ علماء کرام اور اولیاء کرام کریں گے، انہی کے ذریعے قیامت تک ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی مرید پوری دنیا میں کہیں سے بھی اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اسے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں
اب ہم قادری ہیں الحمدللہ، غوث پاک کے دیوانے ہیں، اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں سے اور نیک لوگوں کی صحبت سے انسان بھی نیک بن جایا کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے لوگ انسان بن جاتا ہے۔ انسان تو انسان، اگر جانور بھی رہے نا، جانور بھی رہے تو وہ بھی نیک بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کہیں گے کہ وہ کہاں ہے؟ آؤ قرآن پاک کھولو، 15واں پارہ سورہ کہف اٹھا کر کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف جب ظالم بادشاہ، اصحاب کہف چند لوگ تھے، چند لوگ ایمان والے لوگ، اللہ کے ولی چند لوگ تھے، اور جب اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، ایمان والوں کو بہت سزا تھا، اور اس ظلم کی وجہ سے رات کی تاریکی میں اصحاب کہف کے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے سوچا کہ ہم رات کی تاریکی میں یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے، ورنہ رہیں گے تو یہ ہمیں آ جائے کر مار دیں گے۔ تو جب رات کی تاریکی میں نکلنے لگے تو ساتھ میں کتا ساتھ دھر لیا، ساتھ میں کتا ساتھ دھر لیا۔ اب اصحاب کہف کے لوگ کہنے لگے کہ یار تعجب کی بات ہے، کتا تو ہٹ جا، تو میرے ساتھ کیوں آ رہا ہے، تو میرے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو رات کی تاریکی میں ہم اپنی جان بچا کر کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور تو ہے کتا، تو روکے گا، لوگ جگہ جگہ ہمیں پکڑ کر کے واپس لے آئیں گے اپنی جگہ پہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کتے نے زبان حال سے فرمایا تھا، اس کتے کی عقیدت یہ تھی، اس کتے نے کہا کہ اے اللہ کے ولیوں سنو، وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھوکتے ہیں، ہم تو اللہ کے ولی کے دیوانے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور وہ کتا گیا اور وہ سارے کے سارے اصحاب کہف کے لوگ غار ایک کھو میں جا کر کے پہاڑ کے اندر چھپ گئے، اور وہ کتا اس پہاڑ کے کھو کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور قیامت تک بیٹھا رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ بیٹھا ہے۔ لوگ آج بھی اگر جاتے ہیں تو اس کتے کی گلگناہٹ، کیونکہ بہت زیادہ دہشت اور وہم ہوتا ہے وہاں پہ، لوگوں کو قریب نہیں جانے دیا جاتا ہے۔ گھومنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو ایک پارٹیشن ڈال دیا گیا ہے دیوار کی طرح، تو لوگ دور ہی سے دیکھتے ہیں، مگر جب جھانکتے ہیں تو اسے ڈر سا محسوس ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا شیر کی طریقے سے کچھ بیٹھا ہے اور گرج رہا ہے، لوگ وہیں سے پیچھے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کل قیامت کے دن اس کتے کی شکل کو بدل کر کے کسی نیک انسان کی شکل میں اس کتے کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے۔ تو اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں یا اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں کے صحبت میں جب انسان رہتے ہیں نا تو وہ بھی نیک بن جایا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سماعت فرمائے، اس کے بعد میں ایک دو شعر اور پڑھوں گا کہ حضرت سری سکتی قاری آصف صاحب، حضرت سری سکتی بہت بڑے اللہ کے ولی، سن رہے ہیں ہے نا توجہ؟ اللہ کے بہت بہت بڑے برگزیدہ بندے حضرت سری سکتی اپنے تمام مریدوں کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی ہے، شراب کے نشے میں نالی میں پڑا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، اور کپڑے پھٹے پرانے پہنا ہے، اور پینٹ پھٹے ہیں، کپڑا پھٹا ہوا ہے، سب کچھ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور گرا ہوا ہے، شاید چوٹ لگی ہوگی، تو زبان سے مگر اللہ اللہ بول رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایسی آواز نکل رہی ہے اس کی زبان سے۔ حضرت سری سکتی قریب آتے ہیں، اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ لوٹے میں پانی لے آؤ۔ پانی منگوانے کے بعد اس کے منہ میں ڈالا، کلی کروایا، اس کے منہ کو اچھے طریقے سے دھو دیا، اور دھونے کے بعد کہا کہ اے پیارے، تو نے شراب اگرچہ پی رکھی ہے، مگر اس گندے اور ناپاک منہ سے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، اسی وجہ سے میں نے تیرے منہ کو دھو دیا ہے کہ اب تو اللہ کا نام لے۔ سبحان اللہ، اللہ کا نام لے۔ سری سکتی گئے گھر، اور جب رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو نماز تہجد پڑھ رہا ہے،
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज तहज्जुद पढ़ रहा है। हजरत सिर्री सत्ती जब ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वही शराबी जो कल नाली में पड़ा हुआ था, नाली में पड़ा हुआ था, आज तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है। जब नमाज से फारिग हुआ, हजरत सिर्री सत्ती ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, माजरा क्या है। उससे पहले जब हजरत सिर्री सत्ती घर आते हैं, घर आने के बाद सोते हैं, जब सोते हैं तो ख्वाब में क्या देखते हैं, ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है कि ऐ मेरे नेक बंदे, याद रखो कि तूने मुझे खुश करने के लिए, मेरी रजा के लिए मेरे बंदे को तूने पाक कर दिया, मेरे बंदे के मुंह को तूने धुलाया, और तेरे हाथ के उसके मुंह में लग जाने की वजह से मैंने उसके दिल को भी पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, मैंने उसके दिल को भी पाक कर दिया है। हजरत सिर्री सत्ती जागते हैं, बेदार होते हैं, घबराते हुए मस्जिद आते हैं तो देखते हैं कि फलां शख्स नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। नमाज से फारिग हुआ, पूछते हैं कि क्या मामला है भाई, कल तो नाली में पड़ा हुआ था, नशे की आलम में था, और तू अल्लाह अल्लाह कर रहा था, मैंने तेरे मुंह को धुलाया, वो शराब के नशे में था। जरा तवज्जो के साथ मेरे भाई, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा कि वो जो शराबी था, वो जो नमाज पढ़ रहा है, वो क्या कहता है सिर्री सत्ती से, वो ये कहता है, ऐ सिर्री सत्ती, तू मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुझे अल्लाह ताला ने मेरे बारे में रात में ख्वाब में क्या बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप में मेरे बारे में क्या बताया है। हजरत सिर्री सत्ती मुस्कुराने लगते हैं। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो कि एक अल्लाह के वली का हाथ अगर किसी के मुंह पे लग गया तो वो सिर्फ पाक नहीं हो गया, बल्कि वो वहां तक देख रहा है कि जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, और एक हाथ के लग जाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपना बंदूसीदा बंदा और वली बना दिया। अल्लाह ने उसे अपना बरगुज़ीदा बंदा और वली बना लिया। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में रहो, नेक बनो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी है। आप देखें कि एक आज तक पूरी जिंदगी में मेरी माँ बहनें सुने तवज्जो के साथ, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ा। आप अपने घर में जाकर करके टटोल करके देखें, जब कोई एक बंदा एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। जब कोई बंदा एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो उसे 70,000 साल तक जहन्नम के अज़ाब में चलना पड़ेगा। अब आप देखो, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आता है और आकर के कहता है कि हुजूर, मैं काम करता हूँ मगर मेरे काम में बरकत नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ मगर मेरे काम में बरकत नहीं हो रहा है, हुजूर कोई ताबीज दे दीजिए, हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए। मेरी माँ बहनें तवज्जो से सुने, मेरे भाई मेरी चचा तवज्जो से सुने। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि बताओ तेरा घर कहाँ पे है। वो शख्स कहता है कि मेरा घर रास्ते के किनारे है, किनारे पे है, रास्ते के बगल में है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि जाओ अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल देना। वो शख्स चला गया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल दिया, पर्दा डाल दिया। अब वही काम जो पहले करता था उसमें बरकत नहीं होती थी, अब कर रहा है तो दिन दूनी रात चौगुनी बरकतें होने लगी है। अब बहुत तेजी के साथ वो तरक्की करने लगा है, अब बहुत मालदार हो गया। अब वो चाहता ये है कि हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चले और खुशखबरी बताए और ये भी पूछे गौसे पाक से कि हुजूर आखिर माजरा क्या था, आपने रास्ता क्या, आपने क्यों क्या बताया था, वजह क्या थी कि आप अपने कहा कि पर्दा डाल दो। जब हमने पर्दा डाल दिया तो मेरे घर में बरकत होने लगी। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गया और अर्ज किया कि हुजूर आपने कहा था कि आप अपने घर पे पर्दा डाल दो, मैंने अपने घर पे पर्दा डाल दिया। उसके बाद से जब मैं काम करता हूँ तो मेरे घर में बेपनाह बरकतें हो रही है, मेरे घर में बेपनाह बरकतें हो रही है और साजो सामान की फरावानी हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स कहता है कि हुजूर वो माजरा क्या है, किस वजह से आपने पर्दा लगवाया था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरे भाई
بھائیوں میری بہنوں توجہ کے ساتھ سننا، میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگانے اس لیے کہا تھا کہ اس راستے سے جب بے نمازی لوگوں کا گزر ہوتا تھا اس کی نظر جب تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی تو اس کے منحوس نظر کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے گھر کی تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے میری ماں بہنیں، میرے بھائی سوچیں کہ اگر کوئی باہر کا بے نمازی ہے، اگر وہ آپ کے گھر میں جھانک لے تو آپ کے گھر کی برکتیں ختم ہو جائے۔ کون ایسا آدمی ہے؟ یہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی بزرگوار بیٹھے ہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ہر ایک عورت ہر ایک مرد پریشان ہے۔ حضرت محنت تو بہت کرتے ہیں مگر پیسہ ہاتھ میں نہیں رکتا ہے، کام بہت کرتا ہو مگر برکت نہیں ہے۔ آپ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کما ضرور رہے ہیں مگر جو مالک جو خالق ہمیں رزق عطا کر رہا ہے، جو روزی دینے والا ہے، کیا 24 گھنٹے کے اندر میں ہم ایک وقت بھی ایک گھنٹہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم اس کا نام لے لیں؟ ہمیں اتنا بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم رب کا نام لے لیں، جو رب ہم 24 گھنٹے میں ایک وقت بھی ہم اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ وہ رب ہمیں 3 ٹائم کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ ہمیں اچھی اچھی گاڑیوں پہ بھی گھماتا ہے، وہ ہمیں بہترین گھر بھی رہنے کے لیے دیتا ہے، وہ ہمیں طرح طرح کی عیش و عشرت کے ساز و سامان بھی دیتا ہے۔ اگر وہ رب ہمیں کنگال کر دے، وہ رب ہمارے گاڑیوں کو چھین لے، وہ ہمارے جسموں سے ہماری روحوں کو چھین لے تو اللہ اکبر کبیرہ، کل آپ کا بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں علاقے کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں میں برکتیں ہو تو حضور غوث پاک کے دیوانوں، حضور غوث پاک نے جو طریقہ بتایا ہے کہ لوگوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں تو آپ خود نماز پڑھیں، آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، اپنے گھر کے جو بھی لوگ بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، آپ بھی نماز پڑھیں، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز پڑھوائیں، آپ وقت پہ جگیں، فجر میں جگیں، ظہر میں نماز پڑھیں، آپ اپنے بچوں پہ سختی کریں، کہیں کہ آپ بھی نماز پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ خود نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنی بچیوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں آپ کو بھیجا جائے گا، رب کی بارگاہ میں جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا، رب کی بارگاہ میں جب آپ کا نامہ اعمال کھلے گا، تو جب آپ کے لیے جنت کا پروانہ سنا دیا جائے گا کہ فلاں شخص جنتی ہے، آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ کی بہن آپ کی بہن آپ کو پکڑ لے گی، آپ کا بیٹا آپ کو پکڑ لے گا، آپ کی بیٹی آپ کو پکڑ لے گی، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کا بھائی آپ کو پکڑ لے گا کہ مالک مولا جسے جنت میں بھیج رہا ہے، اسے جنت میں بھیج رہا ہے، یہ شخص اکیلے نیکی کرتا تھا، یہ اکیلے مسجد چلا جاتا تھا، صبح اٹھتا مسجد چلا جاتا، اگر یہ ہمیں بھی جگاتا نماز کے لیے تو ہم بھی نماز پڑھتے، آج ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑتا، اگر یہ ہمیں برائی سے روکتے تو ہم بھی برائی سے رک جاتے، آج ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ عبادت کریں، ریاضت کریں مگر اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کو جہنم میں جانا پڑ جائے۔ میرے دوستو، آپ اس مجلس سے، اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جائے کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ ہیں، میرے دوستو، آپ اتنے لوگوں میں سے کوئی گارنٹی لے کر کے یہ نہیں مجھے بتا سکتا کہ وہ 4 دن اور زندہ رہ سکتا ہے، 1 ہفتہ اور زندہ رہ سکتا ہے، 10 دن 20 دن اور زندہ رہ سکتا ہے۔ تو ہر سانس کو، ہر لمحہ کو، ہر منٹ کو، ہر گھنٹے کو آخری گھڑی سمجھ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی ہے، جو زندگی دی ہے، اس میں ہمیں رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں ہمیں رب کی بندگی کرنی چاہیے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ اگر واقعی میں غوث پاک سے محبت کرتے ہو تو غوث پاک کی سیرت طیبہ کے مطابق چلو، اپنے آپ کو غوث پاک کے طریقے پہ چلاؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالی غوث پاک کا فیضان آپ پہ مالا مال، آپ پہ برسے گا اور بزرگان دین کے فیضان سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیں۔ شیر سماعت فرمائے کہ مجھے غوث ورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، اور بلند آواز سے مجھے
کہ مجھے غوث ورا کا زمانہ یاد آتا ہے کہ بچپن ہی سے مردے کو جلانا یاد آتا ہے کہ بچپن ہی سے مردے کو جلانا یاد آتا ہے۔ اور ایک شعر سماعت فرمائیں کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئے کشتی ابل آئی کہ 12 سال کی کشتی کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئے کشتی ابل آئی کہ 12 سال کی ڈوبی کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی ابل آئے لبے ساحل دعا پہ ہاتھ اٹھانا یاد آتا ہے مجھے غوث ورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ اور آخری شعر زبردست شعر، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی کہ ولی دادا ولی نانا ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی ہمیں غوث ورا کا وہ ہمیں غوث ورا کا وہ گھرانہ یاد سبحان اللہ ہمیں غوث ورا کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے ہمیں غوث ورا کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ کے مقدس ولی کے اس تقریب سعید میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا صاحب خانہ نے جس مقصد اصلیہ کے تحت اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک اور جائز مرادوں کو پوری فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ سبوں کے جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں ان تمام کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی، ان کی سیرت طیبہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں یاد رکھیں کہ جب ہمارے گھر کی عورتیں اگر نیک ہو جائیں گی نا تو آنے والی نسل بھی نیک ہو جائے گی۔ آج ہمارا جو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے وہ اگر 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، جب تک اس کو کارٹون لگا کر نہیں دیجیے گا، بچے بہت سارے ایسے ہیں جو دودھ بھی نہیں پئیں گے اور کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ جب بچہ بچپن ہی سے موبائل دیکھ کر کے کھانا کھائے گا اور آپ نے اسے اچھی چیزیں نہیں بتائی، اللہ اس کے رسول کے بارے میں نہیں بتایا، حضور کے گھر کے لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا، نیک عورتوں کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا،
جب آپ نے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت نہیں دی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کی محبت نہیں کرے گا آپ سے اور آپ کا ادب بھی نہیں کرے گا. پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب کے پاس جائیں گے, حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے, اور کوئی تعویذ دے دیجیے, بات ماننے لگے, ادب و احترام کرنے لگے. یاد رکھیں کہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے, اسی وقت سے اگر آپ نے اچھی تعلیم دی, اچھی تربیت دی, اچھا پیغام سکھایا, آپ کہانی سنائیں بزرگان دین کی. اگر آپ ہندی میں پڑھی ہیں تو آج تو دور اتنا آسان آ گیا ہے کہ گوگل پہ, یوٹیوب پہ بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات ہیں, آڈیو میں, ویڈیو میں, ہندی پڑھی ہیں, PDF میں ہندی کتابیں ہیں, وہ واقعات سنائیں بچوں کو. جب آپ کے بچے یہ ساری چیزیں, یہ اولیاء کرام بزرگان دین جو نیک بندے ہیں ان کے مطابق اگر ان کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزاریں گے, آپ نے اس طریقے سے پرورش اگر بچوں کی ہوگی تو یاد رکھیں کہ آج آنے والے دور میں آپ کو تمام پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے, آج ہمارا مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی دیکھیں, ایک بات بتاتا ہوں, جنرلی طور پہ اتنے لوگ ہیں یہاں پہ, الحمدللہ یہاں پڑھنے لکھنے والے سب لوگ ہیں. اس میں کتنے لوگ انجینئر ہیں؟ کوئی ہے نہیں, سچ بات بتا رہا, کوئی انجینئر ہے نہیں, ITI کیے ہوئے کوئی نہیں, MBA, میڈیکل, گریجویشن, چلیے کتنے لوگ؟ ایک. کیا کیا ہم لوگوں نے, کیا کیا یہاں, اور اس سے کبھی سوچئے گا دل سے. ہم تو مدرسے میں بچوں کو بھیجتے نہیں پڑھنے کے لیے, مولوی صاحب مطلب فری میں 2 گھنٹہ پڑھا دیں, دین کی اہمیت ہی نہیں ہے, 2 گھنٹہ پڑھا دیں, اور ہم کو مطلب دین کی بالکل فکر ہی نہیں ہے. آپ کو اگر دین بوجھل لگتا ہے تو اسکول ہی میں پڑھ لیتے, دنیا ہی میں کامیاب ہو جاتے. بھائی دین نہیں سیکھے تو دنیا ہی میں کامیاب ہو جاتے, ڈاکٹر بن جاتے, انجینئر بن جاتے, وکیل بن جاتے, اور کچھ کر لیتے. آپ نے دین کو چھوٹا سمجھا, دین کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی کہ ارے مولانا صاحب لوگ یوں ہی کہتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. مگر میرے بھائی ذرا توجہ دے کہ آپ نے دین کے سیکھنے کی طرف آپ کا ذہن ہی نہیں ہے, تو آپ دنیا تو حاصل کر لو, دنیا حاصل کر لو, نہ آپ دین میں ہیں نہ دنیا میں ہیں. پوری دنیا کا یہ ریکارڈ ہے, پوری دنیا میں سب سے, یہ مائک پہ نہیں کر سکتے, پوری دنیا میں سب سے جاہل قوم کا نام مسلمان ہے. میں یہاں پہ آپ کو چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا میرے بھائی, یہ میں نے رپورٹ پڑھا ہے. میں مولانا ہوں, ٹھیک ہے, میں مولانا ہوں, میں نے حفظ کیا, قرأت کیا, مولانا بنا, فضیلت کیا, مفتی